الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے، جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی. جو تیرے ساتھ رہ کے کٹ جائے وہ سزا بھی سزا نہیں لگتی. جس نے ماں باپ کو ستایا ہو پھر اسے کوئی بھی دعا نہیں لگتی. جس نے ماں باپ کو ستایا ہو پھر اسے کوئی بھی دعا نہیں لگتی. ماں کی دعا زندگی بنا دے گی، ماں کی دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی تم کو ہنسا دے گی. کبھی بھول کر بھی ماں باپ کو نہ رلانا، کبھی بھول کر بھی ماں باپ کو نہ رلانا، چھوٹی سی بد دعا بھی عرش کو ہلا دے گی. کبھی بھول کر بھی ماں باپ کو نہ رلانا، چھوٹی سی بد دعا بھی عرش کو ہلا دے گی. بزرگان محترم، گزشتہ جو رات گزری اور ہم نے پائی، اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت اس میں سنائی ہمیں اس کا مستحق بنا دے. اور جن لوگوں کی مبارک رات میں بھی جو گزری مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی سے یہی امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ اس میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. جن لوگوں کی 15ویں شعبان کی شب میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مثال دینے کے لیے، ورنہ مثال بھی فٹ نہیں بیٹھتی، کہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے. ارے بارش کیا چیز ہے موسلادھار اللہ کی رحمت کے سامنے؟ لیکن کوئی لفظ نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی جملہ نہیں ہے کہ تعبیر کر سکے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے
ان میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا تو اس کی فہرست آقائے نامدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، ان میں ایک آدمی ہے کہ ولا الی عاق لوالدیہ، کہ ماں باپ کا نافرمان، کہ ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ماں باپ اگر حیات ہیں تو ان سے صلح نہ کر لے، اور اگر دنیا سے اس حالت میں وہ گئے تھے کہ ماں باپ کے ساتھ انبن تھی تو شریعت مطہرہ نے اس کا بھی طریقہ رکھا ہے، وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے۔ تو اس مبارک شب میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی نصیب فرمائیں اور آپ تمام کو نصیب فرمائیں، اور اس طرح نصیب فرمائیں کہ جیسی اس کی قدر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے ہم اس کی ویسی قدر بھی کریں۔ تو اس میں بھی ایک روایت آپ نے سنی ہوگی فضائل رمضان کے تعلق سے، حضرت شیخ نے بھی فضائل رمضان میں ذکر کیا ہے، لیکن میں حضرت شیخ نے جو روایت ذکر کی اس کے علاوہ دوسرے طریق پر بھی جو روایت مروی ہے وہ مفہوم آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا اور حضرت نے فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا اور حضرت نے فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پر حضرت نے قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین۔ فلما نزل قیل یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضرت آج سے پہلے ہم نے آپ سے وہ چیز نہیں دیکھی منبر پر چڑھتے ہوئے جو چیز آج ہم نے دیکھی ہے کہ آپ نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، آپ نے دوسرے منبر کے زینے پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، آپ نے تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اتانی جبریل، کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ محمد تم آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ کس پر آمین کہو؟ تو فرمایا کہ ایک بات تو حضرت جبریل امین نے یہ بیان فرمائی کہ جو مسلمان رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ پاتا ہے، اور پا کر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور اسی حال میں وہ مر جائے، فدخل النار، تو وہ جنت کا مستحق ٹھہر گیا۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہو، قلت آمین، تو میں نے آمین کہا۔ اور جب دوسرے زینے پر میں نے قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کرا کر وہ جنت کا مستحق نہیں ہوا، اسی حال میں وہ مر گیا،
فدخل النار، جہنم کا مستحق ٹھہرا، فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ بھئی جب جہنم میں گیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہی ہوگا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ محمد آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ تیسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ جب آپ کا ذکر مبارک ہو کسی مسلمان کے سامنے اور وہ آپ پر درود کا نذرانہ نہ بھیجے اور اسی حال میں اس کی موت آئی، فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین قلت آمین، تو وہ بھی جہنم کا حقدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ آمین کہیے، تو میں نے کیا کہا؟ آمین کہا۔ اب یہاں رک کے مسئلہ سمجھو، درود شریف کے تعلق سے پوری زندگی میں ایمان لانے کے بعد اگر بعد میں ایمان لایا ہے اور اگر مومن کے گھر میں ہی پیدائش ہوئی تو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ آنکھ کھولتے ہی ایک کان میں اذان پڑھی گئی اور ایک دوسرے کان میں اقامت پڑھی گئی کہ مومن کے گھر میں اس کا تولد ہوا، اس کی پیدائش ہوئی۔ تو بہرحال زندگی میں ایک مرتبہ آقا پر درود کا نذرانہ بھیجنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر ایک مرتبہ یہ فرض ہے، اور یہ فرض ویسے نماز میں بھی پورا ہو جاتا ہے کہ نماز میں جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں نا۔ تو درود شریف ہم نے پڑھا تو وہ فرض تو علماء نے لکھا کہ اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، اگر اس نے الگ سے درود نہیں پڑھا ہے تو وہ نماز کے اندر بھی ادا ہو گیا۔ جیسے کسی نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ سے، میں بھی اس وقت حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک مسئلہ پوچھا کہ بھئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث میں حضور نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ نماز کے بعد آدمی آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھے۔ تو اس بندے نے یہ سوال کیا کہ جس نماز کے بعد سنت ہے اور اگر ہم اس سنت نماز ہی میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی جو ہیں وہ پڑھ لے تو وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل حاصل ہو جائے گی، یہ 2 in 1 ہو گیا، نماز بھی ادا ہو گئی اور آدمی فضیلت کا مستحق بھی ٹھہرا۔ اور ویسے بھی مسئلہ یاد رکھو، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تحفے میں بھی یہ بات ہے، تحفۃ العلمعی میں، جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے تو آدمی کو تسبیحات پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، آدمی کو وظائف پہلے نہیں پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ تسبیحات مستحب ہے، وظائف یہ مستحب یا نفل آپ کہہ لے کہ وہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا درجہ ان سے بڑھا ہوا ہے، تو اس لیے ترتیب کو ملحوظ رکھو۔ ہاں کوئی آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے کہ فرض نماز پڑھ کے اس کو ذرا تھکان محسوس ہوتی ہے اور فوری طور پر پھر اس کو سنت ادا کرنا ذرا دشوار محسوس ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کے تسبیحات پڑھ لیتا ہے، کوئی وظائف پورے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ آدمی ذرا دور جا کر جو ہے وہ سنت پڑھتا ہے، پیسیج میں چلا گیا، روم میں چلا گیا، یا گھر میں، آفس میں، جاب پہ جہاں کام کرتا ہے جگہ ہے وہاں جا کر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو راستے میں وظائف اور تسبیحات کو پڑھ لے، لیکن مسجد کے اندر اسی جگہ پر یا ذرا سے فاصلے پر وہ پڑھے گا، سنت مؤکدہ ادا کرے گا، تو بھائی پہلے کیا کرو؟ تسبیحات پڑھو۔ دیکھا؟ ہاں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ہیں؟ ہاں، تو معذرت کے ساتھ
تو سنت جو ہے وہ پڑھنی ہے. ہاں سنت. آپ ایسا نہ کرو پوری رات آپ کو سورہ یوسف کی تفسیر سنائی، صبح آ کر پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا. تو بہرحال جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہو تو یہ تمام علماء نے تقریباً لکھا، یاد رکھو یہ مسئلہ کہ اس میں، اسی لیے آپ حرمین شریفین میں دیکھو حضرت مولانا تشریف فرما ہے، اگر مبارک جگہ سے آئے ہیں، جگہ ہے تو دے دو مولانا یونس صاحب کو، ہاں دے دو، کوئی بات نہیں، آ جاؤ آگے. تو آپ وہاں جو ہیں وہ دیکھیں گے، احترام کرنا چاہیے، مبارک جگہ سے کوئی آیا ہو تو دے دے اگر آپ اتنا ایثار کر سکتے ہو. بہرحال تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا، حرمین شریفین میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اب تک نہ پہنچے ہیں اللہ سب کو لے جائے عافیت کے ساتھ. وہاں جیسے ہی فرض نماز ختم ہوگی اور جنازہ ہے تو وہ ہمیں تسبیحات تو چھوڑو، سنت مؤکدہ پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیں گے. فوراً کیا ادا ہو جاتی ہے؟ نماز جنازہ. چونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز کے بعد سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور درجے کے اندر، رتبے کے اندر، مرتبے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو سنت مؤکدہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے یا فرض کفایہ کا؟ ہاں. تو اس وجہ سے اب آپ کہیں گے مول صاحب پھر ہمارے یہاں عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کائے کو فکر کرتے ہو؟ آج عمل کریں گے انشاءاللہ. یہاں بھی آج جو ہے وہ عمل ہو جائے گا. آج جیسے ہی نماز ختم ہو انشاءاللہ جنازہ باہر رکھا ہوگا تو نماز جنازہ ہمیں ادا کرنی ہے، بعد میں سنت جو ہے وہ پڑھتے رہیے. اور ویسے عام حالات میں اگر دوسری نماز ہو تو اس لیے ہمارے علماء پہلے سنت مؤکدہ ادا کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ کہیں وہ پھر چھوڑ نہ دے، جنازہ پڑھ کے چلا نہ جائے اور نفس کو عادت نہ لگ جائے کہ آج ایک مرتبہ چھوڑی سنت، پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو یہ عادت بگڑ نہ جائے، سنت مؤکدہ کو ہلکا سمجھنے نہ لگ جائے. تو اس وجہ سے یہ کہا کہ بھائی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لو. تو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہی پڑھنی چاہیے، جلدی پڑھنی چاہیے. تسبیحات اور وظائف بعد میں پڑھنے چاہیے، نفل نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، جنازے میں حاضر ہو جانا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے وقت پر. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے بھی یہ تسبیحات وغیرہ بعد میں ہیں، تو بھائی آیت الکرسی سنت مؤکدہ پہلے جو ہے وہ شروع کر دو، اور اسی کے اندر آیت الکرسی الحمدللہ 99.99 میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے نا. اساتذہ تو بعد میں سکھاتے ہیں، خاص طور سے دیندار گھرانے میں ماں باپ پہلے سکھا دیتے ہیں نا، بچپن سے وہ آیت الکرسی وہ سکھا دی جاتی ہے. بہرحال تو جیسے یہاں وہ بات حاصل ہو جائے گی کہ آیت الکرسی جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی سنت کے اندر تو وہ ثواب مل گیا. پتہ نہیں میں کون سی تشبیہ اور مثال دے رہا تھا. چلے بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہاں درود شریف، کہ اگر نماز میں بھی زندگی میں جو 1 مرتبہ فرض ہے نماز میں پڑھ لیا تو نماز بھی ادا ہو گئی. نماز میں ہمارے یہاں تو سنت ہے، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا احناف کے یہاں سنت ہے، لیکن شوافی کے یہاں فرض ہے، شوافی کے یہاں فرض ہے. تو بہرحال وہ ادا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم حضور کا تذکرہ سنیں مجلس میں تو پہلی مرتبہ جب میرے کان میں آقا کا نام پڑے تو واجب ہے 1 مرتبہ مجلس میں، کہ مجلس میں مان لو 5 مرتبہ حضور کا تذکرہ آیا. یہاں ایک بات اور سنو، میں نے ابھی بولا حضور، یا میں بولوں آقا نامدار سرور کونین، میں نے لفظ محمد ادا نہیں کیا. تو درود شریف مسئلے کے اعتبار سے کب پڑھنا ہے وہ سنو. ملفوظات فقیہ الامت میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ علم کا ذخیرہ ہے ملفوظات، لیکن اللہ اکبر حضرت نے اس میں علوم کے دریا بہا دیے ہیں. تو ملفوظات فقیہ الامت کے اندر حضرت سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت مجلس میں آقا کا نام نہ آئے،
کوئی تعلیم کرنے والا، بیان کرنے والا یوں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، بہرحال جو بھی، یا کوئی لقب حضرت کے سرور کونین کہہ دیا، آقائے مدینہ جو ہیں کہہ دیا، تو درود شریف پڑھنا ہے۔ حضرت نے جواب فرمایا محبت کا تقاضا تو ہے کہ پڑھو، اور مسئلے کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کا نام نامی اسم گرامی جب آئے تب پڑھنا ہے، اور اس تعلیم کرنے والے نے یا بیان کرنے والے نے، واعظ نے، خطیب نے، اس نے حضور کا نام تو نہیں لیا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پڑھو، اور اگر نہیں پڑھا تو واجب کا ترک کرنے والا سمجھا نہیں جائے گا۔ تو دیکھیے حضور نے اس میں بھی ایک بات فرمائی کہ رمضان المبارک کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے بوڑھے والدین کو جو ہیں وہ پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہیں والدین کی بھرپور خدمت کرنے کی وہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو باتیں، وقت تو ہو گیا ہے لیکن بتا دوں، طلاق کی شرح اللہ کرے کہ بالکل ہی بند ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن کیا کرے، ریالٹی یہ ہے کہ اس ملک میں بڑھتی ہی جا رہی ہے، کہ طلاق ہوتی ہی جا رہی۔ اب اولاد ہوتی ہے تو اولاد فٹ بال بنتی ہے ماں باپ کے درمیان، سینڈوچ بن کے رہ جاتی ہے اولاد۔ خاص طور سے اولاد بڑی ہو گئی، ماں کے ساتھ رہتی ہے، سب مائیں ایسا نہیں کرتی، کچھ کرتی ہے کہ باپ سے نہیں ملنا ہے۔ اگر باپ کے ساتھ اولاد رہ رہی ہے، سب باپ ایسا نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں کہ ماں سے نہیں ملنا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اور یہ والدین کی بات ماننا گویا فرض ہے۔ نہیں، علماء نے صاف مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ماں کے ساتھ اولاد رہتی ہے یا الگ بھی اولاد رہتی ہے، ماں یہ کہے کہ اپنے حقیقی باپ سے مت ملیو، باپ یہ کہے کہ اپنی حقیقی ماں سے مت ملیو، اس کی یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو باپ کو بھی ملے گا وہ، ماں کو بھی۔ ہاں، پلٹ کے جواب اولاد نہیں دے گی، بلکہ اس سے آگے کہوں کہ اگر کسی رشتہ دار سے کبھی بھائی کی نہیں بنتی اور کبھی ماں اور خالہ کی نہیں بنتی، تو باپ کہتا ہے کہ خبردار چاچا نہ ہاتھے مہیلو تھو، نہ ماں کہے کہ خبردار خالہ نہ گھرનું મોઢું بھی જોયું تھو، પછી મારું મોઢું ન જોતો، کہتے ہیں نا، یہ بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ صلہ رحمی کرنا شریعت کا حکم ہے۔ تو چچا سے بھی ملے گا، ماں سے بھی ملے گا، میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ خاص طور سے دونوں لڑتے ہیں کہ હવે તું ખબરદાર તારા બાપના ઘેર ગઈ તો ને કોઈ વખત જે છે તે હેલી સવાર હોય કે હવે તું તારા મા બાપને ત્યાં જમ તને બતાવું કેટલા એ થાય تو اب شوہر بھی بیوی کی بات نہیں مانے گا، ماں باپ کو ملے گا، بیوی بھی شوہر کی بات نہیں مانے گی، اپنے ماں باپ کو ملے گی۔ اور سنو، بیٹی کو ایک مرتبہ ماں باپ کے گھر ہفتے میں بھیجنا واجب ہے اگر بیٹی جانا چاہے شادی کے بعد بھی، اور یہ نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ماں باپ ایک مرتبہ بیٹی کے گھر جا کر بیٹی کو مل سکتے ہیں، شریعت یہ رائٹ دیتا ہے۔ اور شوہر تو آپ پھر سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے، صلہ رحمی ایسی ہے کہ شوہر نہیں روک سکتا، بیوی جائے گی، یہ نافرمان شمار نہیں ہوگی، شوہر جائے گا، نافرمان جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہیں وہ ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور اگر جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، گنبد کی صدا ہے، جیسی کہے گا ویسی سنے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ضعیف حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا، اس کی اگر اولاد ہے، صاحب اولاد ہے، اس کی اولاد بھی اس کو دنیا ہی میں ستائے گی۔ نواز دیوبندی نے کیا خوب منظر کشی کی ہے اس کی، وہ کہتے ہیں یہ لب اظہار سے تنگ آ گئے ہیں، یہ لب اظہار سے تنگ آ گئے ہیں، سلیب و دار سے تنگ آ گئے ہیں، ستایا تھا جنہوں نے ماں باپ کو کل،
ستایا تھا جنہوں نے ماں باپ کو کل، وہ آج برخوردار سے تنگ آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، برخوردار یعنی بیٹا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ حضرت نے جزاک اللہ